السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت مہدویہ، بندہ حقیر کی طرف سے میلاد مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماہ مقدس میں 14 دنوں میں 14 عنوانات 14 موضوعات پر بیانات کیے گئے ہیں۔ ان میں سے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، گھروں میں رہنے والوں کے لیے جہاں دینی ماحول جنہیں فراہم نہیں ہوتا، جہاں سننے اور سنانے کی سعادت جنہیں نصیب نہیں ہوتی، ایسے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ان آڈیو کا اہتمام کیا گیا ہے کہ مختصر 5 اور 7 منٹ پر ایک عنوان، ایک موضوع کے تحت مختصر سیرت کو بیان اور پیش کیا جائے تاکہ ہمارے اندر علمی بیداری و عملی پیدا ہو سکے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں اور مستقبل نوجوانوں کو جو ہے ایک اچھا صحیح ماحول فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، دین اور عقائد کی تعلیمات سے انہیں وابستہ نہیں کیا جا رہا ہے، یا جہاں کرا رہے بھی ہوں وہاں پر بچے جو ہیں آج دنیائی اور مادیت میں اس طرح منہمک ہو گئے ہیں کہ انہیں دین کا شعور تک نہیں، اپنے عقائد سے لا علمی ہے۔ اسی لیے ہم ان نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ آئندہ ہر موضوعات، ہر عنوانات پر بیانات مختصر کیے جائیں گے۔ ان 14 مجالسوں میں 14 سیرتوں کو، 14 بیانات کو ہم نے پیش کیا ہے۔ آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ آپ اپنے اپنے بھائیوں میں، گروپوں میں شیئر کیجئے۔ صرف اللہ واسطے ہے، دین مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابلاغ و تبلیغ کے لیے ہے، اور حقیقت میں دین مہدی موعود علیہ السلام کو پھیلانا اصل میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلانا ہے۔ تو عزیزان محترم، مختصر یہ آج کے موضوع جو ہے بندہ حقیر کا سیرت حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سماعت فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الحکیم والفرقان العظیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ صدر جلسہ، مرشدین کرام و بزرگان دین، اساتذہ کرام، میری پیاری ماؤں، بہنوں اور عزیز بھائیوں اور منتظمین جلسہ، آج کی یہ نورانی محفل میں اس حقیر نے جس آیت شریفہ کو موضوع سخن بنایا ہے اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک وکار ہیں، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے داخل ہوں گے، آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ یہ سلامتی اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے ہے۔ حاضرین مجلس، یہ صالحین کی صفات اور مزید ان کے لیے انعام و کرم ہے جو اپنے حسن ایمان، حسن عمل کی وجہ سے وہ اہل جنتی ہوں گے، اور فرشتے سلامی کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی اور اس کا بیان فرمایا۔ حاضرین، حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی مبارکہ ہیں اللہ جنہیں جنت کی بشارت دیتا ہے، فرشتے جنہیں سلام کرتے ہیں، اور جن کا نام بھی اگر رکھا جاتا ہے وہ انتخاب خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مہدی موعود علیہ السلام کو بشارت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے محمد کا نام چوتھے آسمان پر محمود رکھا ہے، تو ان کا نام آپ انہی کے نام کے جیسا نام رکھو۔ تو نام بھی میراں پیر پیراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا نام بھی جو ہے انتخاب خدا ہے۔ وہ ہستی کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا جو نور نظر مہدی اور لخت جگر بی بی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفۃ اللہ کی نظروں میں اور ولایت کی کرنوں میں جنہوں نے پرورش پائی ہو، جو اللہ کی ذات میں اس قدر فنا فی اللہ ہو گئے تھے کہ ہر موئے تن سے لا الہ الا اللہ کی آواز گونجنے لگی۔ عزیزان محترم، اس واقعے کی وضاحت مختصر طور پہ میں کرتا چلوں۔ بی بی ام المصدقین بی بی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
یہ بشارت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے القاء ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے شوہر کو سید محمد کو ہم نے مہدی موعود علیہ السلام بنایا ہے۔ یہ حق کی باتیں، یہ اللہ والوں کی باتیں، یہ اللہ کی معرفت کی باتیں میاں اور بیوی کے درمیان ہوتی ہیں۔ بیوی کہتے ہیں ابھی تک میں جو ہے ایک رشتہ تھا وہ اور میاں اور بیوی کا، اب رشتہ مرید اور مرشد کا ہوگا، اب ایک رشتہ مصدق اور جو ہے ایک اللہ سے ملانے والے ولی کامل سے ہوگا۔ یہ جو اللہ والوں کی باتیں ہو رہی تھی، اور باہر جو ہے حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سنتے ہیں گفتگو کو۔ اللہ کی ذات میں اس قدر فنائیت حاصل کر لیے تھے، وہ نظر کا کمال تھا میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام کا، جذبے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے سید محمد، باہر ہمارا ایک عاشق صادق ہے، عاشقوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ابتدائی عاشق جو بن کر آتے ہیں وہ کس کی شکل میں؟ میراں پیرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے ہیں، تو لے آتے ہیں، اندر رکھتے ہیں، پھر سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بی بی محمود اللہ کی ذات میں اس قدر فنا ہو گئے ہیں کہ ان کا بال رواں الا اللہ ہو گیا ہے، حق لا الہ الا اللہ کی ذات میں فنائیت حاصل کر لی ہے۔ پھر آپ سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے، پھر اپنے سینے پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو کچھ اللہ نے یہاں پر ڈالا ہے وہ بھائی محمود کے سینے پر بھی ڈالا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال مختصر یہ صبر، توکل، عبادت و ریاضت، شب بیداری سے مقام قرب خداوندی حاصل کر لیا تھا، اور جس پر خدا تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ساری کائنات آ جاتی ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا جہاں محمود ہیں وہاں بندہ ہے، اور جہاں بندہ ہے وہاں محمود ہیں۔ سامعین، حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے 1000 سال عبادت کیا ہوگا تو سید محمود کی ایک نظر کے برابر نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ آپ کی نظر 1000 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ یا بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم گناہ گاروں پر بھی ایک نظر کرم کیجئے، قسمت ہماری سنور جائے، اللہ کا کرم ہم پر ہو جائے۔ حاضرین مجلس، بندگی میاں ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کھانا کھاتے وقت یہ خبر سنتے کہ دائرے میں فاقہ ہے تو ہاتھ کھانے سے کھینچ لیتے، ہرگز کھانا نہ کھاتے، اور فرماتے کہ بندہ خاک کھائے کیونکہ دائرے میں فقیراں بھوکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قربان جائے ایسے مرشد، ایسے پیر پر۔ حضرت کو دائرے کے ہر فرد سے محبت تھی۔ یہ عمل دور نبوت کے دور کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو کسی کو تکلیف و مصیبت و پریشان حال میں، غربت و فاقے میں دیکھتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے دعاؤں کے صدقے سے ان کی ہر تکلیف و پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ حاضرین، ہم سب مل کر حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے صدقے خاتمین علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کریں کہ تمام دائرے کے فرد کو بد اعتقادی و بد عملی کے مرض سے نجات دلائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، کافروں، ظالموں، حاسدوں سے ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ حلال روزی کما رہے ہیں، اے اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرما، اور ہمیں اپنے اسلاف کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔